نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ میں اسٹوڈنٹس کو حدیث پڑھا رہا تھا، تو حدیث پڑھاتے پڑھاتے یہ حدیث سامنے آئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ پھر ایک اور حدیث سامنے آئی کہ تیری جنت کا دروازہ جو ہے وہ تیرا باپ ہے۔ جب یہ حدیثیں پڑھائیں تو بچوں کے چہروں پر عجیب تاثرات تھے۔ میں نے انہیں پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے سر کبھی دیکھا ہی نہیں کہ باپ کی بھی اتنی اہمیت ہے، ہم نے کبھی نہیں سنا، ہم نے تو یہی سنا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جی باپ کے بارے میں تو ہم نے پہلی دفعہ پڑھا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ ہمارے معاشرے کے اندر باپ ایک بڑا مس انڈرسٹوڈ کریکٹر ہے، اس کو سمجھا نہیں جاتا۔ اصل میں بچے کے پیدا ہوتے ہی بچہ ماں کی آغوش میں ہوتا ہے، اس کے سینے سے لگتا ہے، دودھ پیتا ہے، تو ماں کی محبت اس کی گھٹی میں پڑی ہوتی۔ پیدا ہوتے ہی ماں کی محبت سمجھ آتا ہے۔ باپ کی محبت اسے تب سمجھ آتی ہے جب وہ خود باپ بنتا ہے، لیکن بعض اوقات اس میں بڑی دیر ہو چکی ہوتی۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر گاڑی کے پیچھے یہ لکھوائیں کہ میری ماں کی دعا ہے، یہ بھی لکھوائیں کہ باپ کی دعا بھی۔ باپ کا بھی بچے کی پرورش کے اندر اتنا ہی حصہ ہے جتنا ماں کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے 3 درجے باپ سے زیادہ بتلائے ہیں، اور وہ ہیں بھی ہیں اور وہ ملنے بھی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کو نظر انداز کر دیا جائے۔ باپ، میں نے تو اپنی آنکھوں سے عرب کے صحراؤں میں باپوں کو گرمی کے اندر جلتے دیکھا ہے تاکہ جو ہے ان کی بیوی بچے جو ہے ٹھنڈک میں آرام کریں۔ ان گناہگار آنکھوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ جو ہے باپوں کو بھوکے رہتے دیکھا ہے تاکہ ان کے بیوی بچے جو ہیں وہ پیٹ بھر کر کھا سکیں۔ تو باپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعہ یاد آتا ہے، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جو ہے میرا مال خرچ کرتا ہے، بغیر پوچھے میرا مال لے لیتا ہے۔ اس کی شکایت لگائی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا کہ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ اب اس کے باپ کو بھی خبر ہو گئی کہ میرا بیٹا جو ہے میری شکایت لے کے گیا ہے۔ اب اس کے دل میں بڑا رنج ہوا، بڑا غم ہوا۔ عربوں کی طبیعت کے اندر یہ تھا کہ وہ شعر کہا کرتے تھے۔ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے اور راستے میں دل ہی دل میں شعر کہہ رہا ہے، دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، شعر کہہ رہا ہے۔ ادھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر جبرائیل جو ہے نازل ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص سے کہو کہ پہلے وہ شعر سنائے جو اس نے کہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ شعر کسی نے نہیں سنے، اپنے دل میں کہہ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اے صحابی، پہلے وہ شعر تو سناؤ جو تم راستے میں کہتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں۔ یہ شعر وہ ہیں جس کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا، میں دل کے اندر کہہ رہا تھا، اور آپ کو میرے آنے سے پہلے اس کی خبر ہو گئی۔ واقعی آپ کا اللہ بھی حق ہے، آپ بھی حق ہیں، آپ بھی سچ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ شعر سناؤ۔ وہ لمبے شعر ہیں جن کا مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا تھا ہم نے نہیں اپنے لیے تو جینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جس دن سے تو پیدا ہوا ہم نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا۔ میرے بیٹے، میں تیری پرورش کے لیے جو ہے جلتی ہوئی ہواؤں کے ساتھ لڑا، ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ لڑا، میں تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے پوری رات جاگتا رہا۔ میرے بیٹے، میں نے اپنی زندگی کا رس جو ہے نچوڑ کر تیرے اندر ڈال دیا تاکہ تو جوان ہو جائے۔ تو جوان ہوتا گیا، میں بوڑھا ہوتا گیا،
तेरी कमर जो है सीधी होती गई, मेरी कमर जो है झुकती चली गई, मैं कमज़ोर होता गया, तू तवाना होता गया, और मेरे बच्चे में इसी उम्मीद में था कि तू बड़ा होगा, तू मेरा सहारा बनेगा, और चूँकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँगा, आज तू कहता है कि मेरा माल, ये माल कहाँ से आया? मैं अगर तेरी परवरिश न करता, तुझे जवान न करता, तुझे मजबूत न करता, तो तेरा माल कहाँ से आता? आज तू कहता है मेरा माल। लंबे शेर हैं, हदीस में आता है कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोना शुरू किया, वो शेर पढ़ता चला गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते चले गए, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी तर हो। और जब उसने बात को ख़त्म की तो हुजूर ने यूं हाथ से उसे गिरेबान को पकड़ा, और गिरेबान को पकड़ के वो मशहूर हदीस फरमाई आपने, अंत व मालुक लि अबीक, कि तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का है, जा चला जा यहाँ से, तू भी और तेरा सारा माल तेरे बाप का है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बाप की अजमत ये है। मेरा मतलब ये नहीं कि माँ की अजमत का इनकार है, मेरा मतलब ये है कि माँ की अजमत के साथ बाप की अहमियत को तुम समझो। सिर्फ माँ ही माँ नहीं है, बाप भी घर के अंदर मौजूद है, बाप को भी उतनी अहमियत मिलनी चाहिए जो उसका हक है। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए कि हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तेरा बाप तेरी जन्नत का दरवाज़ा है, और फरमाया कि बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। अल्लाह हमें इसकी समझ नसीब फरमाए।